نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت میں انہیں لیا۔ ان میں جو ہمارے ائمہ اور محدثین جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، ان میں علامہ امام ابن شاہین رحمۃ اللہ، امام ابو بکر جنہیں خطیب بغدادی کہا جاتا ہے، امام ابن عساکر، امام سہیلی، امام محب الدین طبری، امام ناصر الدین دمشقی، حافظ ابن سید الناس، حافظ شمس الدین دمشقی، حافظ ابن حجر مکی، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، سید احمد حموی اور امام قرطبی وغیرہ رحمہ اللہ، ان میں سب ہیں کہ جنہوں نے اس موقف کو اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کو نبی پاک علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اب یہ حدیث پاک جو بیان ہوئی، ان کتابوں کے نام بھی الروض العنف والیوم 2 پیج نمبر 121، ناسخ الحدیث و منسوخہ علی ابن شاہین والیوم 1 پیج نمبر 489، کتاب السابق واللاحق باب الیاء والیوم 1 پیج نمبر 344، التذکرہ پیج نمبر 137، تمام کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجون کے مقام پر پریشان اور غمزدہ حالت میں اترے، جتنا آپ کے رب نے چاہا وہاں ٹھہرے رہے، پھر خوشی اور فرحت کے ساتھ واپس لوٹے، یعنی پہلے پریشان پھر خوشی اور فرحت کے ساتھ واپس لوٹے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہجون کے مقام پر غمزدہ حالت میں اترے، واپس تشریف لائے تو خوش باش ہے، چہرے پر خوشی کے آثار، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اس نے میرے لیے میری والدہ کو زندہ کر دیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر رب تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے اپنی امت میں شامل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا صحابی بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔